مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام صبح کے منور یار سلام سونا سلام صبح جو اسرائے محبت جس نے سکھلائے سلام صبح زخم کھا کر خون برسائے سلام آمینہ کے نام محمود سبحانی سلام فخر موجودات انسانی. کہ نبی نے شیخ سعدی سے کہا اے سعدی وہ مصرے سناؤ تم نے کیا لکھے ہیں. تو شیخ سعدی نے کہا بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. خاموش ہو گئے اس لیے کہ آگے نہیں پتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو صلو علیہ وآلہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برکت دیا اور مصرع پورا ہو گیا. آج دنیا کے اندر اس سے زیادہ مقبول اشعار آپ کو نہیں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محترم حضرات، جیسا کہ اعلان ہوا ہے کہ انشاءاللہ آج ہم قصیدہ بردہ شریف سنیں گے. قصیدہ بردہ شریف کے متعلق اس سے پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ گفتگو کی ہے. اگر صرف اسی واقعے کو بیان کیا جائے تو کم سے کم 1 گھنٹہ چاہیے. اور قصیدہ بردہ شریف کی فضیلت کے ساتھ ساتھ ہمارے اکابرین اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ قصیدہ بردہ شریف کو انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور قصیدہ بردہ شریف کو بار بار پڑھا. صرف اتنا عرض کر دوں کہ قصیدہ بردہ شریف 107 اشعار ہے، عربی کے اندر ہے. ہم عجمی لوگ ہیں، سمجھنا اور اس کو پڑھنا، اس کو پڑھنے کے لیے بھی 1-1.25 گھنٹہ کم سے کم چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے والا بھی چاہیے. تو نہ ہم سمجھنے والے ہیں نہ ہم اتنا وقت مسجد میں خرچ کرتے ہیں. تو لہذا کم سے کم ہمیں قصیدہ بردہ شریف کے تعلق سے یہ پتہ چل جائے کہ اس میں کیا ہے. اس کے اردو اشعار یعنی اردو جو ترجمہ ہے وہ ہم لوگ سنتے ہیں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ کیا ہے. قصیدہ کہتے ہیں تعریف کرنے کو، اور اسی طرح سے نعت رسول جو ہے، نعت جو لفظ ہے یہ بھی تعریف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نعت میں شاعر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، اللہ کے نبی کے اخلاق، اللہ کے نبی کے فضائل اور اللہ کے نبی کے مقام کو شعری انداز میں پیش کرتا ہے. کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ جو کئی گھنٹے تک بیان کی جائے اور اس کے بعد 1 مصرے میں وہ بات پوری ہو جاتی ہے، یعنی جو 1 گھنٹے میں بات ہوتی ہے 1 مصرے میں تھوڑی سی بات میں وہ بات پوری کر دی جاتی ہے. اس کو شاعری کہتے ہیں. نعت کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں میں بسانا ہے، اور نعت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت کو سمجھنا ہے، اور نعت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے تعلق پیدا کرنا ہے. آج بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا یوٹیوب پر اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے پروگرام ہوتے ہیں ان کے اندر جو نعت خواہ بلائے جاتے ہیں وہ نعت خواہ نہیں ہوتے، وہ گویے ہوتے ہیں. اس لیے کہ نعت پڑھنے والے کے لیے سب سے اہم ضروری بات یہ ہے کہ وہ باشرح ہو، اس کے اندر اس کے چہرے پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو. ایک طرف سنت رسول نہیں ہے اور پھر وہ عشق کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ دعویٰ کوئی دعویٰ نہیں ہے، یہ سراسر جھوٹا ہے. کوئی یہ کہے کہ مجھے عشق رسول ہے اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور آپ کی سیرت کو پڑھتا ہوں، تو اس کے
کہنے میں اور اس کے کرنے میں کھوٹ ہے اور وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو نعت کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے، نعت سننے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں پیدا ہو، اور نعت اسی کو کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہمارے جسم میں، ہمارے روح میں سراحت کر جاتی ہے۔ بعض مرتبہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی بات ایسی آ جاتی ہے کہ ہمارے آنکھوں سے خود بخود آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ یہ انسان اپنے آپ نہیں نکالتا۔ ایک حضرت مولانا تشریف لاتے ہیں ہمارے یہاں، جمعہ میں کچھ بات ہو رہی تھی، نماز کے بعد انہوں نے بڑی اچھی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ایک فرشتے کا نام بتایا کہ ایک اللہ کا خاص فرشتہ ہوتا ہے، اور جب انسان کا دل نرم ہونا چاہتا ہے اور انسان کا دل پاک اور صاف ہوتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے دل کو بوسہ لیتا ہے اور اس کے دل پر جا کر اثر کرتا ہے، تو اس کے آنکھوں سے اس کا نتیجہ نکلتا ہے اور رزلٹ آنکھوں سے نمودار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ میرا بندہ میرے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا ہے۔ اور آنکھ کا آنسو، آنکھ کے آنسو سے بڑا قیمتی دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر جہنم کی آگ کوئی بجھانے کی طاقت رکھتی ہے تو وہ اللہ سے ڈرنے والا آنسو ہے۔ جس آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے اور جہنم کے دھوئے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنیوں کے دلوں میں ایک بہترین چیز رکھی ہے، وہ چیز ہے اللہ کا خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اگر یہ مومن کے دل میں ہوتی ہے تو وہ کامیاب ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ سے اس کا خاص تعلق ہو جاتا ہے اور ڈائریکٹ کنیکشن ہو جاتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ احزاب کی 50 پر 6ویں آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو۔ گویا نعت ایک عظیم عظمت والا کام ہے۔ نعت سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے یہاں صوفیان کرام نے اس کو بڑا مقام دیا۔ نعت کی عظمت اور قبولیت کا اندازہ ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگائیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ بہترین نعت گو تھے، بہترین شاعر تھے جو نعت سنایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بارہا نعت سنی، اور نعت سننے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد فرمائے۔ اللہ اکبر! یہ واقعہ ایک محض واقعہ اور تاریخ نہیں ہے، بلکہ اس سے ہمیں نعت گوئی کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے نزدیک یہ عمل کتنا پاکیزہ تھا۔ نبی کے نزدیک یہ عمل پاکیزہ تھا، اسی لیے اللہ کے نبی نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو دعائیں دی۔ نعت لکھنا ثواب، نعت پڑھنا ثواب، نعت سننا ثواب، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ اس کے تقدس کو باقی رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ نعت لکھنے والا زمین اور آسمان ملا دے، جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی سے جو ہے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اس کو نعت نہیں کہتے۔ اس لیے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ نعت ہر آدمی نہیں کہہ سکتا، نعت صرف اس کو کہنی چاہیے جو نعت کا علم رکھتا ہو اور نعت کے بارے میں جانتا ہو، اور بہت زیادہ باریک اور نازک کام ہے۔ اور نعت پڑھنا، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھوڑی دیر پہلے، نعت پڑھنے کا حق صرف اس کو ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتا ہو۔ اور تیسرا نعت سننا۔ نعت سننا جو ہے یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن سننے کے وقت خامخواہ شور مچانا، اچھل اچھل کر پڑھنا آج ایک فیشن ہے جی۔ وجد آ گیا ہے، بھائی وجد تو وجد ہوتا ہے، اب وجد کے زمانے نہیں رہے، اس لیے کہ وہ الگ چیز تھی، وہ ایک الگ راہ ہے، وہ ایک الگ راستہ ہے۔ اگر کسی پر وجد آ رہا ہو، آپ ایک پن چبو کر دیکھیے اس کو، سارا وجد باہر آ جائے گا، پن کہاں چبایا ہے پتہ چل جائے گا۔ خیر میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، بات اصل یہ ہے کہ نعت گوئی کی سب سے اہم صفت یہ ہے کہ جس طرح سے ادب سے پڑھا جائے اسی طرح ادب سے سنا بھی جائے۔ درود اگر ہے تو درود پڑھا جائے اس کے اندر۔ رہی بات داد و تحسین کی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ہمیں کہنا چاہیے۔ اس سے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو ذکر ہوتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کو قرآن نے کہا ہے، اللہ کا بھی ذکر ہوتا ہے اور اللہ کے نبی کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ ذکر ہوتا ہے اور ذکر
ساتھ ساتھ جو ہمارے اندر ایک کاہلی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور درود بھی ہوتا ہے درمیان میں، اگر اللہ کے نبی کا نام آ رہا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں۔ تو لہذا نعت پڑھنے والے کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ وہ آداب کا خیال رکھے، وہی شاعر کے لیے ضروری ہے کہ وہ الفاظ کا خیال رکھے۔ الفاظ کا انتخاب ایسا انتخاب ہو کہ اس میں مبالغہ آرائی نہ کی جائے، اس میں ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تبلیغی حضرات جو ہے وہ درود نہیں پڑھتے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت کے یہاں قصیدہ بردہ شریف اور ختم خواجگان کا مستقل معمول تھا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی معمول تھا، وہ مستقل جو ہے، لیکن اس کے لیے اجتماع کرنا، لوگوں کو بلانا اور بلا کر پھر ایک شور شرابہ کرنا، یہ ان کا معمول نہیں تھا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فضائل درود شریف، اب اس کو پڑھیے، آپ کو پڑھنے کے بعد اندازہ یہ ہوگا، آپ یہ کہیں گے کہ حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی آدمی نہیں، حضرت تو خالصتاً عشق رسول میں ڈوبے ہوئے۔ اتنی شاندار اور ضخیم کتاب ہے کہ آپ کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوگا، اور انسان اس کو معمول بنا لے گا کہ مجھے تو زندگی میں بس یہی پڑھنی چاہیے، کوئی اور نہیں پڑھنی چاہیے۔ لہذا آداب بہت سارے ہیں، جس میں سب سے پہلا ادب یہ ہے نعت پڑھنے اور سننے کا کہ دراصل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری کا ادب ہے۔ یہ ادب یہ ہے، ہم بار بار ایک حدیث سنتے ہیں، اس حدیث کے حوالے سے کہوں گا کہ جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو درود شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے، فلاں کے بیٹے نے آپ کی خدمت میں درود کا نذرانہ بھیجا ہے۔ جب درود کا نذرانہ بھیجا جاتا ہے تو یہ بھی تو بتایا جاتا ہوگا کہ کتنے ادب کے ساتھ بھیجا ہے۔ اس نے بہت ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں درود کا نذرانہ بھیجا ہے، اس نے بڑی چاہت کے ساتھ آپ کی خدمت میں، اور کوئی یہ کہے کہ کسی نے شور شرابے کے درمیان بھیجا ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درود جو ہے، نعت گوئی جو ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا ہے۔ اس کے بہت سارے آداب ہیں، ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں اس کو سننا اور سنانا ہے۔ اور نعت کوئی عام چیز نہیں ہے، نعت جو ہے سنی بھی جاتی ہے، پڑھی بھی جاتی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں نعت گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے نعت کہی ہے۔ حضرت شیخ سعدی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ یہ تین ہو گئے، چوتھا مصرع کہنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن چوتھا مصرع پورا نہیں ہوتا۔ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا چل رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے شیخ سعدی سے کہا، اے سعدی وہ مصرے سناؤ، تم نے کیا لکھے ہیں؟ تو شیخ سعدی نے کہا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ خاموش ہو گئے، اس لیے کہ آگے نہیں پتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو صلو علیہ وآلہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برکت دیا اور مصرع پورا ہو گیا۔ آج دنیا کے اندر اس سے زیادہ مقبول اشعار آپ کو نہیں ملیں گے، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شعر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نعت فرمائی ہے۔ پہلے ہم حمد سنیں گے، حمد میں اور نعت میں فرق ہے۔ حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف کو بیان کرنا، اور نعت کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کرنا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ میں مسجد میں بھیجا، بہت سارے بچے دیکھے اذان ہو رہی تھی، ابھی بھی شور مچا رہے تھے، کہہ کر آیا ہوں کہ بھائی اذان ہو رہی ہے، مائک بند کر دو، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے، سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھ رہے ہیں، شیطان نے بغلا دیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسجد میں بھیجا، اور مسجد میں حمد اور نعت سننے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ آج جو حمد اور نعت پڑھیں گے یہ ہمارا ہی اپنا بچہ ہے، عزیز حافظ محمد شعیب حبانی صلی اللہ علیہ وسلم،
ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ محلے کا بچہ، یہی پڑھنے والا بچہ، اللہ تعالیٰ اس بچے کو نظر بد سے بچائے اور خوب اللہ تعالیٰ اس بچے کو جو ہے عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو عالمی طور پر دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دنیا کے اندر کوئی انعام ملنے والا نہیں ہے، اور جو انعام ملتا ہے وہ صرف حوصلہ افزائی کے لیے، چند منٹوں کے لیے، چند گھنٹوں میں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی دینے والا خوش ہوتا ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے، ہر طرح کا آدمی ہے، کسی کے خوش ہونے سے کوئی فائدہ نہیں، کسی کے ناراض ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کے رسول راضی ہو جائے تو میرے اور آپ کے لیے کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جلوے تیرے نرالے دنیا بنانے والے، بس تو ہی تو رہے گا ہم آنے جانے والے، جلوے تیرے نرالے دنیا بنانے والے، بس تو ہی تو رہے گا ہم آنے جانے والے۔ اے بحر و بر کے مالک دنیا کے مالک، اے بحر و بر کے مالک دنیا کے مالک، ہر شے میں تیرا جلوہ، ہر شے میں تیرا جلوہ، جلوہ دکھانے والے، جلوے تیرے نرالے دنیا بنانے والے، بس تو ہی تو رہے گا ہم آنے جانے والے۔ عزت کی زندگی دے، احساس بندگی دے، عزت کی زندگی دے، احساس بندگی دے، دنیا کی ظلمتوں سے، دنیا کی ظلمتوں سے ہم کو بچانے والے، جلوے تیرے نرالے دنیا بنانے والے، بس تو ہی تو رہے گا ہم آنے جانے والے۔ اے غم زدوں کے مالک تیرا ہے سہارا، اے غم زدوں کے مالک تیرا ہے سہارا، تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں، بگڑی بنانے والے، جلوے تیرے نرالے دنیا بنانے والے، بس تو ہی تو رہے گا ہم آنے جانے والے۔ حافظ ہمارا کوئی رب کے سوا نہیں ہے، حافظ ہمارا کوئی رب کے سوا نہیں ہے، سنتا وہی ہے سب کی، سنتا وہی ہے سب
نعت کے اشعار سماعت فرمائیں. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیع سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں
سناتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی نہ تھے قابل گنبر سے کہ اتنے میں صدا آئی رب اللہ کے گھر سے مبارک ہو شہر دوسرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم حضرات، یہی قصیدہ بردہ شریف ہے. قصیدہ بردہ شریف کے اردو ترجمہ یہ ہم سن رہے ہیں. اس میں جو درود شریف ہے اس کو ہم مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ سب کو ثواب ملے گا. محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من غرب ومن عجم محمد فخر عالم بادشاہ سجا سرمن قول من سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم عرض کی جبریل نے اے شان دی محترم آپ کا کوئی مماثل ہے نہیں ان کی قسم مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. میرے مولا صدا تحیت درود کے گجے اپنے محبوب پر جو ہے نئی تخلیق بہتری اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر امت شکر مشکل میں جس نے دستگیری کی نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے
شاملی مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام سوری کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام سوری کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام سوری کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام سوری کے ڈھونڈا سلام سپری جو اسرائے محبت جس نے سکھلائے سلام سپری کے جس نے زخم کھا کر خون برسائے سلام عالیہ کے لال محبوب سبحانی سلام فخر موجودات تیری صورت تیری سیرتی دنال پشان نازلوا تبسم گفتگو بندان آزی خند پیشانی تیرا دل ہو میرا دل ہو میرا دل ہو میرا دل ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید تو لائی مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کیا چیز ہے دنیا بھول گیا